الصلاة خير من النوم۔ آج ایک وظیفہ آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں جو کہ عید الاضحیٰ یعنی کہ بقر عید کا چاند دیکھنے کے بعد فوراً آپ اس کو کریں گے، اور عید کی چاند رات کے دن سے اور عید کی 10 تاریخ تک آپ کو کرنا ہوگا۔ جو انسان اس تاریخ میں اور اس کا چاند دیکھنے کے بعد یعنی بقر عید کا چاند جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں، چاند دیکھنے کے فوراً بعد اگر کوئی بھی انسان اس وظیفے کو کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالی میں کیا بتاؤں، جو چاہے گا انشاءاللہ اسے وہ حاصل ہوگا۔ چاند رات بقر عید کا جیسے ہی چاند آپ دیکھیں یا پھر جتنے دن مل جائیں، 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن جتنے دن بھی آپ لوگوں کو مل جائیں، ان دنوں میں انشاءاللہ تعالی میرا یہ بتایا ہوا وظیفہ ضرور کر لینا، کیونکہ اس کی ان دنوں کی کیا فضیلت ہے، اور روزے بھی رکھنا ہے۔ روزے کتنی تاریخ سے کتنی تاریخ تک رکھنا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ پوری سال ہم لوگ رہتے ہیں، پوری سال سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس تاریخ میں کوئی بھی انسان اگر ایسا کرتا ہے، وظیفہ کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، انشاءاللہ تعالی سونے پہ سہاگا، مقدر کا سکندر وہ انسان ہوگا، کیونکہ اسلامی سال کا یہ 12واں مہینہ اور آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کو اسلامی سال آخر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد فوراً جو ہے اسلامی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو اس میں جو ہے پھر محرم الحرام آ جاتا ہے۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ تمام حضرات کو بتانے والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اسلامی سال کا 12واں مہینہ جو ہے ذی الحجہ ہے، جس کو بقرعید کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کے پہلے 10 جو دن ہیں، 1 تاریخ سے 10 دن تک، وہ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اول 9 دنوں کے روزوں کا ثواب بے انتہا ہے، یعنی اگر کوئی بھی انسان یہ 9 روزے رکھتا ہے، عید کا دن چھوڑ کے 1 تاریخ 2 تاریخ 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 روزے اگر کوئی انسان رکھتا ہے، اس کا ثواب بہت بے انتہا ہے۔ خصوصاً عرفہ کے دن کا روزہ کہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہ مٹاتا ہے، یعنی آنے والی 1 سال اور پچھلا گزرا ہوا 1 سال، 2 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے اگر کوئی انسان جو ہے عرفے کے دن روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 10ویں دن قربانی کا بہت عظیم ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تمامی چیزوں پہ ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی میں اس کی فضیلت بتاؤں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب وظیفہ جو ہے، جیسے ہی آپ بقر عید کا چاند نظر آتا ہے، چاند نظر آتے ہی آپ کو 10 تاریخ تک اس وظیفے کو کرنا ہوگا۔ اگر آپ کر لیں گے تو رشید اختر کو انشاءاللہ تعالی زندگی بھر یاد رکھیں گے کہ رشید اختر نے یہ بتایا تھا وظیفہ بقر عید کا چاند دیکھنے کے فوراً بعد سے، اللہ نے چاہا۔ بہت بہترین وظیفہ، بہت پیاری چیز۔ آئیے شروع کرتے ہیں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل کے آئیکن گھنٹی کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دینا اپنے دوست و احباب میں۔ اگر کوئی بھی انسان یار شیئر کر دے گا تو اچھی بات ہے، دوسرے لوگوں کو بھی مل جائے گی، کیونکہ ابھی چاند دکھنے میں 5 سے 6 دن باقی ہیں، 5 دن باقی ہیں، 26 تاریخ 4 دن باقی ہیں، 29 کا ہوا 3 دن باقی ہیں، اور 30 کا ہوا تو 4 دن باقی ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات انشاءاللہ تعالی شیئر کر دیجیے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، آئیے شروع کرتا ہوں۔ وظیفہ بتاتا ہوں میں آپ کو کہ کیسے کرنا ہے، کتنی بار کرنا ہے، وہ آپ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظیفے کی جو آیتیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجری والا زبر ول، فے جیم زبر فج، رے زری، والفجری ولایالن عشریوں، والشفعی والوتر، واللیل اذا یسر۔ یہ آیتیں ہیں، 3 آیتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی۔ والفجر
وَلَيَالٍ عَشْرٍ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ۔ اگر آپ اس آیت مقدس کا، اس آیت کریمہ کا اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں تو جو چاہو گے، جتنی بڑی آرزو، جتنی بڑی حاجت بھی ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی 10 دن کے اندر اندر۔ چاند رات جیسے ہی چاند دکھے عید کا، بقر عید کا، قربانی کا جیسے ہی چاند دکھے، اس دن سے لے کر کے اور عید والے دن تک میرا یہ وظیفہ اگر کوئی بھی انسان کرے گا تو انشاءاللہ وہ خود حیران ہو جائے گا۔ اس کو دیکھ کر لوگ حیران ہوں گے کہ آخرکار ایسی کیا چیز اسے حاصل ہو گئی جو ہر چیز الحمدللہ اس کو مطلب ملنے لگی ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب اس کو میں بتاؤں، میں نے آیت تو آپ کو پڑھ کے بتا دی، لیکن اس کو جو ہے کیسے پڑھنا ہے، کون سے وقت میں پڑھنا ہے، وہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ محبتوں کے ساتھ سماعت کر لیجئے گا، میری طرح کوئی بھی انسان اتنی تفصیل سے بتائے گا نہیں۔ ویڈیو بڑی ہو جاتی ہو جانے دیجئے، لیکن تفصیل سے انسان کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، ہے نا۔ تو چاند رات، ٹھیک ہے، چاند ہو گیا، آج شہادت مل، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، یا پھر شہادت ہو گئی کہیں سے، شہادت بھی آپ کو مل گئی کہ ہاں چاند ہو چکا ہے، انشاءاللہ تعالی بڑی خوشی کی بات ہے، خوشی ہونا چاہیے کہ یعنی کہ میں کہہ رہا تھا آپ سے کہ جیسے ہی چاند نظر آ گیا یا کہیں سے شہادت مل گئی تو خوشی منائیے، کیونکہ اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مغرب نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز پڑھ لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد میں آپ کو ریگولر 11 دن یعنی چاند رات سے لے کر کے اور عید کی 10 تاریخ تک، یہ آپ کو 11 دن ہو جائیں گے۔ ان 11 دن میں آپ کو اسی آیت کا وظیفہ کرنا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اگر آپ یاد کر لیں، 30ویں پارے میں ہے یہ، دیکھ سکتے ہیں۔ عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں جو آیت کریمہ میں نے بتائی ہے، اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ 11 مرتبہ درود پاک آپ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے جو آیت میں نے بتائی اس کو آپ کو پڑھنا ہے 186 بار۔ کتنی بار؟ 186 بار آپ کو پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ چھوٹا سا ہے نا، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ اس طریقے سے 100 کتنی بار بولیے، کتنی بار؟ 186 بار ہم کو پڑھنا ہے۔ جب 186 بار ان آیتوں کو پڑھ لیں آپ، اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور جو آرزو ہے، جو آپ چاہتے ہیں اس رب کی ذات سے انشاءاللہ تعالی اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، دعا کے لیے دعا کر لیں، اللہ کے کرم سے آپ جو چاہیں گے آپ کو حاصل ہوگا۔ بڑی مقدس تاریخ میں بڑا مقدس وظیفہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس طریقے سے آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ روزے بھی آپ کو رکھنا ہے 9 تاریخ تک، ہے نا جی ہاں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جو روزے کو میں نے ذکر کیا، ان روزوں کی کیا فضیلت ہے جانتے ہیں آپ؟ ماں حضرت ابی داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ شریف کے یعنی بقرعید کے مہینے میں 6 دن نہایت بزرگ ہیں، 6 دن بہت ہی زیادہ فضیلت والے ہیں۔ 8واں، 9واں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں۔ جو شخص ان دنوں میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا ثواب عطا کرے گا، اور جو اس مہینے میں 9 تاریخ تک روزے رکھے گا 1 تاریخ سے، اس کو اللہ تعالیٰ ہر روزے کے بدلے 400 برس کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہ اکبر! ایک روزے کا ثواب جو ہے 400 برس کی عبادت، اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں، 400 برس کی عبادت کا ثواب آپ کو دیا جائے گا، اور دوزخ کی آگ اللہ رب العزت اس پہ حرام کر دے گا، بھلے ہی اس نے زندگی میں کتنے ہی گناہ کیے ہو۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک روزے کے بدلے 400 سال کی عبادت کا ثواب۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور آپ کے پیارے آقا فرماتے ہیں، مدینے کے تاجدار فرماتے ہیں، جو شخص ان دنوں میں خیرات کرے گا، بقرعید کے مہینے میں جو شخص
ان دنوں میں خیرات کرے گا اور قرآن شریف پڑھے گا تو دوزخ کی آگ سے وہ انسان نجات پاوے گا۔ ہے کوئی دنیا آپ مطلب پیسہ لے کر کے جائیں گے تو پیسے سے دنیا میں مارکیٹ میں ساری چیز مل جائے گی، لیکن یہ نیکی نہیں ملے گی۔ جو ذی الحجہ شریف کے شروع کے ان دنوں میں اگر کوئی بھی انسان خیرات کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز پڑھے اول شب یعنی پہلی رات میں ماہ ذی الحجہ میں یعنی ذی الحجہ شریف کی مہینے میں، جیسے آپ نے چاند دیکھا اور چاند دیکھنے کے بعد اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، 4 رکعات نفل پڑھتے ہیں آپ، ہر رکعت میں آپ کو بے انتہا نیکیاں لکھے گا اللہ رب العزت۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی ہاں۔ اور جو شخص ان دنوں میں ہر روز بعد وتر کے 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں انا اعطینا کل کوثر، سورہ کوثر، اور 3 بار سورہ اخلاص ہیں، سورہ اخلاص 3 بار داخل کرے گا اس نفل میں، اللہ تعالیٰ اس کو مقام علیین میں داخل فرمائے گا۔ مقام علیین ایک جگہ ہے عرش اعظم پر، وہاں پہ داخل فرمائے گا، ہے نا۔ 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں یہ 4 دن کے روزے حرام ہیں، یعنی کہ عید کے دن کا، دوسرے دن کا، تیسرے دن کا، ٹھیک ہے۔ 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں یہ 4 دن کے روزے حرام ہیں، آپ ان دنوں میں روزے نہ رکھیں۔ چاند دیکھ لیں، چاند دیکھنے کے بعد میں 1 تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک آپ روزے رکھیے۔ کوئی بھی انسان اگر روزے رکھتا ہے اللہ کی ذات سے وہ جو چاہے گا وہ حاصل ہوگا، پلس اسی کے ساتھ ساتھ 1 روزے کے بدلے اللہ رب العزت اس کو 400 سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ان دنوں میں اگر یہ وظیفہ کوئی بھی انسان کر لیتا ہے تو اپنی مقدر پر، اپنی زندگی پر وہ انسان ناز کرے گا، کیونکہ ان دنوں میں اور ان ساعتوں میں اللہ خود فرماتا ہے، اے میرے بندو مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں عطا فرما دوں گا۔ قرض دار ہیں تو دعا کر لیجئے، قرضے سے نجات مل جائے گی۔ بیمار ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، شفا مل جائے گی۔ پریشان ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، وظیفہ پڑھ کر آپ کو جو ہے پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی اور پریشانی میں مبتلا ہیں تو آپ اس وظیفے کو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما لیں، انشاءاللہ تعالی اس سے بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کا کاروبار نہیں ہے، کاروبار کے لیے بھٹکتے پھر رہے ہیں آپ، تو آپ اس وظیفے کو کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا فرما لیں، اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کسی اور دشمن کی وجہ سے آپ پریشان ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس وظیفے کو کرنے کے بعد دعا فرما لیں، اللہ رب العزت آپ کو دشمنوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ تمام ہی چیزیں ہیں یہ، روزے رکھیں، نفل نماز پڑھیں چاند دیکھ کر، ہے نا، اور آپ جو ہے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ نے چاہا، کیا بتاؤں دوستو، میری کوئی حیثیت نہیں میں آپ کو بتاؤں، سب کچھ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یقین نہ ہو آزما کے دیکھو، کرو انشاءاللہ تعالی۔ روحانی علاج مکمل میں کرتا ہوں، بڑی بڑی دور سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، بڑی بڑی دور سے، کوریر سے بھی میرے پاس سے علاج لوگوں کے جاتے ہیں جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں۔ بہرحال اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ میرے لیے دعا فرمائے، میرے چینل کو سپورٹ کریں، اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کر دینا، کیونکہ چاند دکھنے میں بھی ٹائم ہے اور تمام ہی لوگوں کے پاس میری یہ ویڈیو پہنچ جائے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ تو آخر میں فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ۔